صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلاتے یا امت کے لیے اس میں کچھ نفع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بتلاتے۔ المواہب الدینیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ فَلَمْ يَأْتِ فِي أَرْجَحِ الْعَمَلِ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ۔ کیا ہے اس کے متعلق کہ اس رات میں کوئی خاص فضیلت عمل اور عمل کی فضیلت، اس میں زیادہ اجر و ثواب، نہ اس پر کوئی صحیح حدیث ہے اور نہ ضعیف حدیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهَا نَفْعٌ لِلْأُمَّةِ وَلَوْ بِذَرَّةٍ لَبَيَّنَهُ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس رات سے امت کا کوئی نفع متعلق ہوتا، فضیلت کسی عبادت کی ثابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلاتے۔ مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال، وہ اقوال اور آپ کے نقوش اور آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کر لیا۔ یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا، لیکن اس اہم رات کے بارے میں صحابہ کرام نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی بتلایا یہ کون سی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ رات متعین ہو جاتی تو اس میں خدشہ تھا کہ لوگ خرافات و بدعات میں متعلق ہو جاتے اور اس رات کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ خرافات کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ایسا انتظام فرمایا کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا پائے اور نہ صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں پوچھنے کا موقع ملا، نہ ان کو اس کی ضرورت تھی۔ جو چیزیں امت کے فائدے کے لیے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرور بتلایا۔ ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جہاں پر بھی فائدہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بتلاتے تھے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا صلی اللہ قرآن پاک کے اندر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حدیث میں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں، دین پورا کا پورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اگر کوئی عقل مند یہ کہے کہ میں اگر اس رات میں عبادت کر لوں تو کون تا دین کا نقصان ہو جائے گا، کون تا شریعت کا نقصان ہو جائے گا، اگر ایک رات میں اللہ کے سامنے عبادت کر لوں تو کون سی غلط بات ہو جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس کو عمل کرنا، اس پر اتباع کرنا، اپنے طرف سے اس کام کو کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی عقل مند یہ شخص سمجھ لے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اگر میں 4 رکعت پڑھ لوں تو زیادہ ثواب ملے گا، میرے محترم بزرگوں اس کی نماز ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے نماز نہیں ہوں گی کہ اس نے دین کے اندر زیادتی کی، جتنا بتلایا گیا اس سے زیادہ کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 27 رجب کو جاگا، نہ صحابہ کرام نے جاگے، نہ تابعین طبع تابعین ائمہ مجتہدین نے نہ جاگے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر جاگنے والے؟ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح عام راتیں ہم گزارتے ہیں اسی طرح گزارے، یا رجب کی پوری رجب کا مہینہ ہی عبادت کے ساتھ گزارے۔ کسی دین کو، کسی رات کو اس کے اندر خاص متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
27ویں رجب کے روزے کی بات ہے تو 27ویں رجب کا روزہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے کسی قول سے بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا۔ بہت سارے لوگ اس روزے کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اس 27 کی رجب کا روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہ شریعت میں یہ زیادتی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک دو موضوع حدیث ملتی ہے جس میں شدید اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر باہر نکل گئے، اور جن پر شک تھا یا معلوم تھا کہ ان لوگوں نے 27ویں تاریخ کو روزہ رکھا ہے رجب کی، تو ان کو زبردستی آپ نے کھانا کھلایا اور اس پر کھانے پر مجبور کیا۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین کا اتباع کرنے والے تھے، دین کے حریص تھے۔ جو چیز حضور سے نہیں ثابت تھی انہوں نے بھی اس کو کرنا اپنے لیے گوارا نہیں سمجھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔